شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کی آیات نمبر 224-225 میں واضح کیا کہ شاعر تو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور آج کے خطاب میں ہم قرآن کی روشنی میں اس معاملے کی جانچ پرکھ کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ شاعری اور کلام میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ شاعری محض ایک لفاظی ہوتی ہے جبکہ کلام میں ایک میسج دیا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کا انداز بیاں بھی شاعرانہ ہے کیونکہ قدیم عرب میں شاعری اور قصہ گوئی کا آرٹ اپنے عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر کلام نازل کرنے کے لیے اس وقت کے لوگوں کے جمالیاتی ذوق کو بھرپور طریقے سے مد نظر رکھا، کیونکہ جمالیاتی ذوق وہ واحد چیز ہے جو دل میں آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے اور بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زبور گائی جاتی ہے، یعنی اس وقت لوگ گائکی میں کمال درجات رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا۔ اسی طرح قرآن کے نزول میں بھی شاعرانہ انداز اور قصہ گوئی کا خاص اہتمام اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ مور نبوت محمد رسول اللہ پر بھی شاعر ہونے کا الزام قرآن کے شاعرانہ مزاج ہونے کی وجہ سے لگا، لیکن اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 5 میں اس طرح سے کر دی ہے۔ نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ کے دور کے سمجھدار لیکن منکرین حق لوگ مثلا ابو جہل وغیرہ اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ یہ محض شاعری نہیں ہے بلکہ اس انداز بیاں میں رہتے ہوئے ایک عظیم الشان میسج دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ اس میسج کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں نہ صرف تبدیلی آ رہی ہے بلکہ ان کا بنایا ہوا ڈسکریمنیٹری سسٹم بھی داؤ پر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے مخالفتیں شروع ہوئیں۔ بہرکیف معاملہ کچھ یوں بنا کہ صرف لوگوں کے ذہن تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے رسول اللہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ تو محض ایک دیوانہ سا شاعر ہے اور خیالی باتیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا تعین کیسے کریں کہ قرآن شاعری نہیں بلکہ واقعی ایک میسج ہے؟ اس معاملے کو سلجھانے کا بہت آسان طریقہ کار ہے۔ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے دماغ میں سوچنے کے کچھ بنیادی انداز مقرر فرما دیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا ہونا یا پھر روز آخر کا آنا یا پھر جنت یا دوزخ کا ہونا وغیرہ۔ ان معاملات پر ہم انسان اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی اکثر یہ سوال کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ معاملات ہماری سوچ کی بنیادوں میں فیڈ کر دیے گئے ہیں، جن کی مکمل وضاحت تمام تر قرآنی دلائل کے ساتھ ہم اپنے سابقہ 2 خطبات پہ کر چکے ہیں۔ اس چینل کا ہر پروگرام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا کسی پروگرام میں کسی سابقہ خطاب کا ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو بھی سنا کریں تاکہ تسلسل بنا رہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد ویوز لینا نہیں ہے بلکہ اس چینل کے ذریعے ایک میسج دیا جا رہا ہے تاکہ ہم خود قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کریں اور اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے باقی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے پلان اس طرح سے کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتے ہوئے روز آخر کے حساب کا حصہ بھی رکھیں۔ بہرکیف اب اس مقام پر ماضی قریب کے 2 المشہور شعراء حضرات کا تقابل بھی کر لیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ماضی قریب میں ایک بہت مشہور شاعر جناب مرزا اسد اللہ خان غالب گزرے ہیں جن کا نام اردو شاعری میں ٹاپ لسٹ پر ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ قرآن کے مطابق حساب بھٹکے ہوئے شاعر تھے جو ساری زندگی نہ صرف مایوس شاعری کرتے رہے بلکہ اپنے ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شدید گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہی کرتے رہے، یعنی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا ڈبل مائنڈیڈ اور کنفیوز ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر دیوان غالب کا پہلا شعر پیش خدمت ہے: نقش فریادی ہے یہ کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ غالب صاحب کے لورز کے لیے یہ بہت بری اطلاع ہے کہ اس شعر میں غالب صاحب نے اللہ تعالیٰ کی شدید گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہی غیر مطلوع کے ذریعے رابطے میں ہے اور ہمارے دماغ میں خطوط اور نقوش کی شکل میں سوچ بنا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنی راج الوقت زبان میں ڈھال کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اسی ترکیب پر رسول اللہ پر وہی مطلوع بھی نازل ہوتی تھی۔ وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ایسی ہی سوچ مرزا غالب کے دماغ میں بھی بنتی تھی جس کا مذاق بناتے ہوئے غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خطوط و نقوش میرے دماغ میں بن رہے ہیں یہ خود فریاد کر رہے ہیں کہ وہ کون نعوذ باللہ یعنی اللہ شوخا ہے جو یہ بنا رہا ہے، یعنی وہ خود سے ہی تحریریں لکھ رہا ہے اور خود سے ہی میرے دماغ میں عجیب و غریب نقش اور تصاویر بنا رہا ہے۔ کاغذ کہتے ہیں کسی بھی ہلکی چیز کو اور پیراہن کہتے ہیں لباس کو۔ مرزا غالب کے شعر کے دوسرے حصے کے مطابق ہر خط، نقش اور تصویر اتنی ناقص اور فضول لباس میں بن رہی ہے جس کو بنانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اب اس مقام پر آ کر مرزا صاحب کو ایک دم احساس ہوا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی کر دی، اس طرح سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی چھوڑ دیا، اور حق تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑا وہ تنہا رہ گیا اور اب اس کی زندگی
ہی فضول ہو گئی، اس لیے غالب صاحب نے اپنے اگلے ہی شعر میں فوراً کہا، کاوے کاوے سخت زیانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اور اسی پیرائے میں رہتے ہوئے غالب صاحب کی نہ صرف پوری غزل بلکہ ہر شعر کو پرکھ لیں، آپ کو یہی بنیادی سوچ اور اللہ تعالیٰ سے اختلاف نظر آئے گا۔ مرزا غالب کی شاعری کی ایک خصوصیت ہے کہ جب وہ ایک شعر کہہ دیتے ہیں تو اپنے موقف سے پلٹتے نہیں، بلکہ اگلا شعر پہلے ہی شعر کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ مضمون بنتا چلا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ اسی وجہ سے مرزا غالب کی شاعری میں بہت ویرائٹی ملتی ہے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، یعنی اے اللہ میرا تجھ سے عشق اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ وحشت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور اسی وقت مرزا صاحب کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا گرا لیا، میری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے، میں اردو اور فارسی کا بہترین شاعر ہوں، اس لیے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ پر احسان دھر دیا کہ جا میری وحشت جو کہ ظاہری طور پر لوگوں کو نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تیری ہی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، یعنی میں متکبر مرزا غالب تیری شہرت کا سبب بن رہا ہوں۔ اب اس مقام پر آ کر مرزا کو پھر احساس ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہی احسان دھر دیا، اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے، تو اگلے ہی شعر میں کہا، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، اور پھر سے اس مقام پر انہیں یہ احساس ہوا کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے فضول کی بحث و حجت کرتا رہتا ہوں، تو وہ کیوں نہ مجھ سے ناراض ہو، بس ٹھیک ہے جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہے اور کسی نہ کسی شکل میں رابطہ بحال رہے۔ اس لیے اگلے ہی لمحے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ الغرض آپ مرزا غالب کا کوئی شعر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی عداوت اور کنفیوژن نظر آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور صاحب کی جنہوں نے انداز بیاں تو شاعرانہ ہی رکھا لیکن بہت کلیئر مائنڈ کے صاحب تھے، اور اسی انداز بیاں میں رہتے ہوئے ایک ایسا میسج تھرو کیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی سوچ میں نہ صرف نمایاں تبدیلی آئی بلکہ ان میں خود شناسی بھی پیدا ہوئی۔ جی ہاں، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، جن کے انداز بیاں کو شاعری کسی صورت نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کلام ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر عرض ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یعنی مومن وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ہر لمحے کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 میں اس طرح سے دی، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی غیر مطلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتا ہے۔ مومن اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بھی فکس نظریہ نہیں بناتا بلکہ وہ اس حقیقت کو جان جاتا ہے کہ وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بدلتے وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی غیر مطلوب پر ایمان لاتے ہوئے حالات کو بیلنس رکھنا ہے، اور اس طرح مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ورائٹی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر پیش خدمت ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ دنیا کا ہر کمپیوٹر ایک بنیادی لینگویج پر رن کرتا ہے جو ہر سافٹ ویئر کی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے بھی ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہماری سوچ کی بنیادوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور موقع محل کے حساب سے ہمیں رہنمائی دے رہی ہوتی ہیں، لہٰذا مومن جو کچھ بھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ کی بیک گراؤنڈ میں قرآن ہی کی آیات روا ہوتی ہیں، اور اسی بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں کی۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں شعراء اور ادیب حضرات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں کئی ادیب اور شعراء حضرات پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ تو کسی حسینہ کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، کچھ زمانے کی بے ثباتی پر تبصرے کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو سول نافرمانی کی طرف اکساتے ہیں، مثلا فیض احمد فیض صاحب یا پھر حبیب جالب وغیرہ۔ لہٰذا ہر شاعر یا ادیب کی بھرپور توجہ اس امر کی طرف ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایک کلیئر میسج دیتے ہوئے ان میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ پیدا کریں۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے خطاب تک آپ سب پر سلامتی ہو۔